بریک کے بعد خوش آمدید سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. سحر ٹرانسمیشن آپ کے ساتھ. سحر اور افطار میں ہم ساتھ ہوتے ہیں. مشہور اور معروف بزنس مین ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ حبیب صاحب. شیخ صاحب, سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. بہت سارے الیکٹرانک اور موٹر سائیکل کے ڈیلر حضرات آپ سے رابطوں میں رہتے ہیں. عام عوام سے بھی آپ ڈائریکٹ رابطے میں رہتے ہیں. تو پرچیز پاور کتنی رہ گئی ہے عوام میں؟ وہ جو ایک سالانہ جو آپ لوگ ایک نکالتے تھے کہ جی ٹرن اوور, کچھ بہتری ہے یا آپ کو آگے لگ رہا ہے کہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا مشورہ یا جس طرح میٹنگز آپ کی ہوتی ہیں اس میں کچھ تو ایڈوائس آتی ہوگی؟ ہر ماہ میٹنگز ہوتی ہیں, ہر 3 ماہ بعد سیشن ہوتے ہیں, اس کے تمام چیزوں کے جس کمیٹی ایک ساتھ سر جوڑ کے بیٹھتی ہے. مسئلہ یہ کہ پچھلے 1 سال سے کاروبار کی پوزیشن بہت زیادہ خراب ہے اور چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. کسی قسم کا کسی چیز پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. یعنی کہ کھانے پینے کی اشیاء کو تو آپ چھوڑ دیں ایک طرف, اس پہ تو کوئی کنٹرول ہے ہی نہیں نا. اور اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 1 سال میں موٹر سائیکل کی قیمت کے اندر 13 سے 14 ہزار روپے کا اضافہ ہو گیا. پچھلے 1 سال 13 سے 14 ہزار روپے, 14 ہزار روپے کا. لیکن کوئی حکمرانوں کے سر پہ نہیں رہی کہ چیکنگ بیلنس کوئی نظر نہیں آ رہا. پھر اس کے علاوہ جو ہم اے سی یا ریفریجریٹر استعمال کرتے ہیں گھروں میں, فریج وغیرہ استعمال, اور آج کل تو سیزن ہے, گرمیاں ہیں, آپ اندازہ کریں 12 سے 14 ہزار روپے, ان پہ بھی یہی سچویشن آ گئی ہے کہ 12 سے 14 ہزار روپے کا ڈفرینس. ایک ایل ای ڈی جو گھروں میں لوگ افطار اور سحر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا میچز کے وغیرہ سے ایل ای ڈی گھر میں لگاتے ہیں, اس ایل ای ڈی پہ 6 ہزار روپے کا ڈفرینٹ ہے. ایک 32 انچ کی عام ایل ای ڈی جو 16 ہزار روپے کی ایل ای ڈی تھی, آج وہ 22 ہزار روپے کی ایل ای ڈی. تو غریب آدمی کی پہنچ سے تمام چیزیں دور ہو رہی ہیں. پھر بدقسمتی سے کاروبار جو ہے نا وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن بے روزگاری بڑھ رہی ہے. مزدور طبقہ پریشان ہو رہا ہے, جو لوگ پرائیویٹ جاب کر رہے ہیں انہیں فارغ کیا جا رہا ہے. اچھا شیخ صاحب, ایسے پیرنٹس بھی آپ کے پاس آتے ہوں گے جو جہیز کے لیے سامان لیتے ہوں گے, تو آپ سے قسطوں کی درخواست کرتے ہوں گے یا آپ سے مزید ڈسکاؤنٹ مانگتے ہوں گے, تو مطلب اس طرح کے لوگ کو کیا آپ ریلیف دیتے ہیں؟ دیکھیے بالکل ایسے, بالخصوص اس وقت کراچی شہر کے اندر اس کا رجحان بہت زیادہ ہو گیا ہے انسٹالمنٹ کی طرف. لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس پہ سود نہ لگایا جائے, کیونکہ ایز اے مسلمان ہیں اور اگر ہم سود کا ایک قطرہ ڈالیں گے تو ہماری روزی حرام ہو جائے گی. اور ہم تمام دوستوں کو یہی بات کہتے ہیں کہ آپ پیکیج بنا لیں, سسٹم کر لیں کہ بھئی یہ اتنے روپے کی چیز ہے, طے کر لیں کہ میں نے گاڑی آپ کو 50 ہزار روپے کی تھی, 10-15 ہزار روپے میں نے آپ سے لے لیے, ہر ماہ 3 ہزار روپے 4 ہزار جو آپ کا سیٹلمنٹ ہو جائے, اور آپ نے طے کر لیا کہ بھئی اتنے پیسے لینے. ہم 2 سے 3 پیکیجز بنا دیتے ہیں, اس کے اندر وہ پیسے دے دیں. اگر اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں دے پاتا تو ہم اس پہ سود نہیں جاتے. اچھا, ہم نے 3 پیکیج دے دیتے ہیں کہ بل فرض ہے کہ ہم نے ایک موٹر سائیکل کسی کو دی, غریب آدمی کو. ظاہر کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے, یہ بدقسمتی. میں موٹر سائیکل کے خلاف ہوں, میں اس سواری کے خلاف ہوں, ایسا ہی ہے, کیونکہ لوگوں کے نقصانات بہت ہو رہے ہیں, ایکسیڈنٹ کے حادثات, لوگوں کے اندر بہت زیادہ تکلیف ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ کہ ہمارے یہاں پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے, تو اس پہ غریب کی سواری اس وقت یہ بنی ہوئی ہے. تو یہ گاڑی ہم اس لیے دے دیتے ہیں کہ جی ہم نے گاڑی 60 ہزار روپے کی بل فرض طے کی کسٹمر کو, اور ہم نے کہا کہ جی 18 مہینے میں اگر آپ ادا کریں گے تو 60 ہزار روپے کی ہے, 21 مہینے میں ادا کریں گے تو 65 ہزار روپے کی ہے, 24 مہینے میں ادا کریں گے تو 70 ہزار روپے. یہ جو پیکیج آپ لوگوں نے بنائے ہیں کیا شریعتاً اس کی اجازت ہے؟ بالکل ہے. جب ایک چیز کا اگر آپ طے کر لیں اور مناظرہ کر لیں اور اس کے بعد لکھت پڑھت کر لیں اخلاقی انداز کے اندر, اور اس کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کر لیں. ہاں, جو لاسٹ ہمارا تیسرا پیکیج ہے, اگر ہم اس کے بعد اگر وہ شخص اس کی وجہ سے پیسے نہیں دے پاتا تو پھر ہم سود نہیں لگا سکتے. جو بھی شخص اگر سود لگائے گا, اماؤنٹ لیتے ہیں آپ, جو اماؤنٹ طے ہو گئی تھی اس سے اوپر لیں گے تو پھر وہ حرام. جیسے بینکوں کے اندر نا, بینک میں یہ چیز نہیں ہے. بینک میں تو چاہے کسی بھی بینک میں آپ چلے جائیں, آپ نے طے کر لیا جو بھی کچھ آپ نے نہیں دیا, ہر مہینے وہ آپ کو سود لگائیں گے, ہر مہینے آپ پہ پینلٹی چارج. ہم اس پہ رہنمائی لے لیتے ہیں. مدنی صاحب انسٹالمنٹ میں کم از کم یہ چیز نہیں ہے. ایسے ہی مدنی صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو, یہ جس طرح پیکیجز اور عوام کی سہولت کے لیے جو تاجر حضرات ہیں انسٹالمنٹ میں ایک پیکیجز بنا کے دیتے ہیں اور اضافی رقم نہیں لیتے, شریعت اس کی اجازت دے رہی ہے؟ اور شریعت کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ سود تو ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے. دیکھیں جیسا کہ شیخ حبیب صاحب نے بہت پیاری بات کہی, ہم اس طرح کے پیکیجز بنا لیتے ہیں اور اس طرح کے رقم طے کر لیتے ہیں, اور جس طرح کے ظاہر سی بات ہے ماشاءاللہ
دین کی سمجھ رکھنے والے آدمی ہیں, اور ظاہر سی بات ہے انسان کو خوف خدا ہے, خوف خدا کے تحت ہی اس نے جو ہے غریبوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اس طرح کا اچھا فعل کیا ہے. تو لائق تحسین ہے ان کا پہلی بات تو یہ فعل. اور جہاں تک رہی سود کی بات, تو سود کے متعلق میں اتنا ضرور کہوں گا کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا. اور سود جیسا بڑا گناہ, یعنی کہ شرک سے بھی بڑا گناہ بعض علماء کرام نے, فقہاء کرام نے سود کو قرار دیا. اور سود کی مذمت کے متعلق ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ سود کھانے والا, سود کھلانے والا, سود کا لین دین کرنے والا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلان جنگ کرتا ہے. اور جیسا کہ شیخ حبیب صاحب نے کہا کہ ہم نے اس طرح کے پیکیجز بنا لیے تاکہ غریب آدمی کو, جو غریب کی جو سواری موٹر سائیکل وہ آسانی سے فراہم ہو سکے. اور بہت اچھی بات ہے, دیگر تاجر حضرات سے بھی میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, برائے مہربانی آپ بھی اس طرح کے پیکیجز بنائیں. جیسا کہ فیملیز, غریب فیملیز آپ کے پاس جہیز لینے کے لیے آتی ہیں, یا فرنیچر مارکیٹ ایسوسیشن کے لوگ ہیں, یا اسی طرح الیکٹرانکس مارکیٹ کے لوگ ہیں جن کے پاس غریب فیملیز جہیز کے لیے LED LCDs وغیرہ اس طرح کی چیزیں لینے کے لیے آتی ہیں, واشنگ مشین وغیرہ, پورا گھر کا جو تو, یا سلائی مشین وغیرہ, اس طرح کے جو بھی لوازمات لینے کے لیے آتی ہیں. تو ان کو ضرور یہ پیغام دینا چاہوں گا, اگر آپ لوگوں کو ریلیف فراہم کریں گے تو ایک غریب کا جہیز مکمل ہو پائے گا, ایک غریب کی بیٹی عزت کے ساتھ اپنے گھر میں رہ پائے گی, سکون کے ساتھ رہ پائے گی. اور اگر آپ نے ان کے لیے تنگی اختیار کی تو یاد رکھیے گا کہیں اللہ کی پکڑ میں ہمارا بھی نام شمار نہ ہو جائے. آپ کیا کہیں گے اس پہ رحمانی صاحب, یہ جو سود کی جو لعنت ہے اس پہ دین اور شریعت کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ابھی ماشاءاللہ علامہ صاحب نے فرمایا ہے, بہت اچھے طریقے سے, آسان طریقے سے انہوں نے وضاحت کر دی ہے سود کے حوالے سے, اور اس کی ممانعت جو ہے اس کی بھی وضاحت کر دی ہے انہوں نے. ہمیں ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے. سب سے بڑا جو رتبہ ہے تاجروں کا قیامت کے دن, جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے تاجر, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ امانت, صداقت, خیال, اس چیز کا خیال رکھیں گے, اور وہ انبیاء علیہ السلام کے برابر میں کھڑے ہوں گے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے تاجروں کو. اس کی وجہ یہی ہے, جب بھی جیسے ابھی فرمایا انہوں نے کہ ہم نے پیکیج بنائے اور اس میں خیال رکھا ہے کہ سود نہ ہو. ہم نے ایک پیکیج بنا دیا مختلف طریقے سے 2-3, تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور یہ کیا نام ہے, جو شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے اضافی رقم نہ کی جائے, پہلے طے کر لیا جائے پروفٹ. بالکل ایسے ہی ہے. شریعت کہتی ہے کہ ایکسٹرا چارجز جو ہوتے ہیں جو سود کے زمرے میں آتے ہیں, وہ وجہ اس کی ہے کہ یہ حق تلفی ہے بندے کی, یہ حرام ہے. شرک سے زیادہ اس وجہ سے کہ شرک اللہ کا حق ہے, اور یہ جو آتا ہے یہ بندے کا ہے. تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ شرک سے زیادہ اس وجہ سے اس کی مذمت ہے. چلے شیخ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. شیخ صاحب, بہت بڑی دینی ذمہ داری بھی ہے آپ پر. جی بالکل. دیکھیں, میں الیکٹرانک مارکیٹ کو آپ کو پتہ ہے میں ریپرزینٹ کرتا ہوں, تمام موٹر سائیکل مارکیٹوں کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایشوز ہیں, کپڑے کی, جیولری کی, کاسمیٹک کی. لیکن یہ جو پیکیجز جو ہے نا شادی بیاہ کے, اس کے اندر جو خواتین آتی ہیں, فیملی آتی ہے, بہت سے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, اسٹرانگ لوگ بھی ہوتے ہیں. ایک نارمل طبقہ جو ہمارے پاس بالخصوص اس وقت کراچی اور سندھ کے اندر زیادہ تر نارمل طبقہ ہمارے پاس زیادہ آتا ہے, وہ ہم سے کہتا ہے کہ بچی کے جہیز کے لیے ہمیں ایک فریج چاہیے, ایک واشنگ مشین چاہیے, ایک جوزر مشین چاہیے, ایک سلائی مشین چاہیے, ایک ہمیں LED چاہیے, ایک مائکرو چاہیے, ایک LED چاہیے. ہم ان سے پورا ایک چارٹ بنا دیتے ہیں, اس کے ریٹ بتا دیتے ہیں کہ کیش میں اتنے روپے کی ہے, اگر آپ انسٹالمنٹ میں لیں گے اتنے ماہ میں دیں گے تو اتنے روپے کی, اتنے ماہ میں دیں گے تو 3 پیکیجز بناتے ہیں. ان تینوں پیکیجز ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں, جس پہ وہ ابلائج کر لیتے ہیں, ہم انہیں اوکے کر دیتے ہیں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی تینوں پیکیج آپ ہمیں دے دیں, ہم جس پہ پورا اترے آپ ہمیں وہاں ختم کر دیجیے گا. تو بڑی خوشی کی بات ہے. پیکیج 1 پہ اگر پورا اترتے ہیں تو ہم پیکیج 1 پہ اس کو فارغ کر دیتے, جو ہمارا پیکیج 1 ڈن ہوا ہوا ہے. اگر وہ 2nd پہ اترتے ہیں ہم اسے 2nd میں فارغ کر دیتے. اگر وہ 3rd پہ اترتا ہے تو ہم اسے 3rd فارغ. اگر وہ 3rd پہ نہیں بھی اترتا ہے, خدا نہ خواستہ کسی حالات کی وجہ سے, کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی پرابلم آ گئی گھر میں, کوئی بیماری آ گئی, کوئی حادثات ہو گئے, تو ایسے بھی ہم کرتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں حادثات ہو جاتا ہے, زندگی سے انسان چلا جاتا ہے, رخصت ہو جاتا ہے اللہ کی, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو مینیج کر لیتے ہیں, اسے سیٹلمنٹ بھی کر دیتے ہیں. لیکن شیخ صاحب, ایک ہم نے ایک عنصر یہ بھی دیکھا ہے
کہ بہت سارے لوگ سامان مطلب ایک فیملی مطلب نہیں دے پا رہی, اس نے انسٹالمنٹ پہ فرنیچر تو لے لیا لیکن وہ وقت ختم ہو گیا, اب وہ دے نہیں پا رہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, تو وہ واپس جا رہا ہے سامان. اس نہیں, کیا کہیں گے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. اچھا دیکھیں واپس کب جاتا ہے کہ ایک تو جھوٹ بول کے, ہمارے یہاں تھوڑا سا عنصر جھوٹ کا بھی زیادہ ہے. ہمارے یہاں بدقسمت یہ کہ کسٹمر آتے ہیں کہ جی پورا پیکج شادی کے لیے چاہیے, ہم نے اس کو پورا پیکج بنایا دے دیا, آس پاس کے 2 وٹنس بھی لے لیے, لیکن وہ وٹنس بھی 2 نمبر ہو جاتے ہیں بعض. اچھا اس کے بعد وہ سامان ہم سے انہوں نے لیا, ہم نے نارمل پیسے دے کے ان کو پورا 5 لاکھ روپے کا 10 لاکھ روپے کا رسک ان کو دے دیا اور سامان دے دیا. وہ کیا کرتے ہیں 10 لاکھ 5 لاکھ کے سامان کو اٹھا کے لے آ کے مارکیٹ میں 10% 20% کم میں کیش میں بیچ دیتے ہیں اور وہ پیسے اپنے پاس. مطلب فراڈ تو ہو گیا, یہ تو فراڈ ہے. اچھا پھر اس کے بعد وہ کچھ دن پیسے دیتے ہیں, اس کے بعد وہ بریک لگا لیتے. اب وہ پتہ چلا کہ جی انہوں نے جگہ چینج کر دی, انہوں نے سسٹم چینج کر دیا, تو جو ہم نے لوگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کے دروازوں تک جاتے ہیں, تو وہ پتہ چلتا ہے کہ جی تو مکان ہی خالی کر کے چلے گئے. تو یہ بھی پرابلمس ہوتی ہے. تو لیکن پھر بھی ہم چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں, ہم لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں, اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس کی واقعی پوزیشن خراب ہے اور یہ موجود ہے, گھر پہ موجود ہے, ملاقات کر رہا ہے, بات چیت کر رہے ہیں, ہم اطمینان رکھتے ہیں آج نہیں کل آ جائیں گے پیسے. لیکن اگر آپ کو کہہ دیتا کہ میری طاقت نہیں ہے اور ہمارے جو جانے والے لوگ چیک کر لیتے ہیں کہ واقعی اس کی پوزیشن بہت خراب ہو چکی ہے, تو ہم اسے ریلیف دے دیتے, چھوڑ دیتے پیسے. اچھا سامان نہیں اٹھاتے؟ سامان نہیں اٹھاتے؟ نہیں, سامان صرف اس صورت پہ اٹھاتے ہیں جب وہ دھوکہ دہی کر رہے ہوتے ہیں, یا وہ لوگ جو گھر میں اپنے سامان استعمال کے لیے لے گئے. کوئی فیملی آئی کہ مجھے ایک فریج چاہیے, ہم نے اسے فریج دے دیا 60,000 روپے کا, 15,000 روپے ہم نے ایڈوانس لے لیے. اب اس نے لیا کہ فریج جو ہے 50,000 کا بیچ دیا, ہمیں پتہ ہی نہیں. اب ہم گھر میں تو نہیں آئیں گے نا, تو اس کے بعد وہ یہ چیزیں بہت ہیں ہماری یہاں. لیکن پھر بھی ہمیں اعتماد کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہے نا, کسی کو ہم چیک تو نہیں کر سکتے, لیکن اعتماد میں دے دیتے ہیں. اڑوس پڑوس کی تو وٹنس لینے کے بعد ہم یہ کر دیتے ہیں, چلے جی آپ لے جائیں. ان میں اچھے اکثریت میں لوگ 90% اچھے لوگ بھی ہیں, 90% ایسا نہیں, 90% اچھے لوگ ہیں جو ظاہر ہے اپنا سسٹم, ہماری روزی بھی چل رہی ہے, ان کا کام بھی نکل گیا کہ انہوں نے فریج اپنے بچوں کے لیے لے لیا, 1,500-2,000 روپے مہینہ آسانی سے ادا کر دیتے ہیں, ان کا کام بھی ہو جاتا ہے, اور کمپنی کی جو دکاندار ہیں ان کا بھی رولنگ چلتی ہے, ان کی بھی رولنگ چلتی ہے, اور فیملی پہ بھی لوڈ نہیں پڑتا. احمد رضا صاحب, ہم چاہیں گے بخاری صاحب کے ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم شامل کریں. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہو, میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہو, اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا, مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا. کسی منصب کا طلبگار ہو نہ دنیا کا, کسی منصب کا طلبگار ہو نہ دنیا کا, خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا, خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا. آپ کی یاد سے آباد ہے دل میرا, آپ کی یاد سے آباد ہے دل میرا, بندہ پرور میری ہستی کو بسائے رکھنا, بندہ پرور میری ہستی کو
بسائے رکھنا. آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی. آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی. غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. جب سوانے پہ خورشید قیامت ہوگا. جب سوانے پہ خورشید قیامت ہوگا. اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا. اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا. شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے. شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے. اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا. اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. سبحان اللہ. بریک کا وقت ہوا جاتا ہے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.